دوستو یہ بات شاذ و نادر ہی دیکھنے میں آتی ہے کہ دشمن کی فوج اپنی مقابل کے کسی فوجی کی بہادری کی داد دے اور اپنے حریف سے یہ کہے کہ فلاں فوجی کی بہادری کی قدر کی جانی چاہیے۔ 1999 کے کارگل کی جنگ کے دوران ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا جب ٹائیگر ہلز کے مقام پر پاکستانی فوج کے کپتان کرنل شیر خان کی اتنی بہادری کے ساتھ جنگ کی کہ انڈین فوج نے بھی اس کی شجاعت کا اعتراف کیا اور انڈین آفیسر نے پاکستانی حکام سے مطالبہ کیا کہ اس فوجی کو اپنا حق ملنا چاہیے۔ اب چونکہ وطن عزیز کی آزادی کا مہینہ بھی اگست ہے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ آزادی ہم نے لاکھوں قربانیوں سے حاصل کی تھی اور یہ آزادی برقرار بھی لاکھوں قربانیوں ہی سے ہے۔ چنانچہ ورلڈ نالج کی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نشان حیدر پانے والے پاک فوج کے بیٹے کرنل شیر خان کی ولولہ انگیز قربانی سنائیں گے۔ تو دوستو تفصیل میں جانے سے پہلے میرے چینل ورلڈ نالج کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے۔ دوستو کیپٹن کرنل شیر خان شہید پاکستان کے موجودہ صوبے خیبر پختونخوا کے گاؤں نواکلی میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے دادا نے کشمیر کے 1948 کے مہم میں حصہ لیا تھا۔ انہیں یونیفارم میں ملبوس فوجی اچھے لگتے تھے، چنانچہ جب ان کے ہاں پوتا پیدا ہوا تو انہوں نے کرنل کا لفظ اس کے نام شیر خان کا حصہ بنا دیا۔ کیپٹن کرنل شیر خان 1992 میں فوج کا حصہ بنے اور جب کارگل کی جنگ چھڑی تو وہ ہر حال میں کارگل کے مقام پر پہنچنا چاہتے تھے۔ وطن کے اس بیٹے نے رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات پیش کر دی جو قبول کر لیے گئی۔ اس کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ والدین اس کا چہرہ سجانا چاہتے تھے مگر وہ محاذ جنگ کی طرف رہا تھا۔ اسے جس علاقے میں تعینات کیا گیا وہ ہزاروں فٹ بلندی پر واقع ایک برفزار تھا۔ یہ مئی 1999 کا مہینہ تھا کہ کارگل سے سخت لڑائی کی خبریں آنے لگیں۔ 17,000 فٹ کی بلندی پر واقع اس محاذ پر دشمن کی زبردست گولہ باری ہو رہی تھی۔ دن بھر پاکستانی پوسٹوں پر بھاری گولہ باری کی جاتی اور رات کو بھارتی فوج آگے بڑھنے کی کوشش کرتی۔ 3 مئی کے دن کیپٹن کو افسران نے ریکی کا حکم دیا۔ وہ اپنے 3 ساتھیوں سمیت روانہ ہوئے اور 2 روز کے بعد آ کر اپنے کمانڈران کو اپنی کارکردگی بتائی۔ افسران کے حکم سے کیپٹن نے یہاں ایک چوکی قائم کر دی جہاں سے وہ بھارتی پوسٹوں کو نشانہ بنانے لگے اور بھارتی فوجیوں کے لیے وہ چوکی وبال بن گئی۔ انڈین فوج نے 13 مئی کو اس چوکی کے مقام پر بھاری توپ خانوں سے 5 گھنٹے مسلسل گولہ باری کی۔ اس گولہ باری کے بعد بھارتی فوجیوں کو یقین تھا کہ اگر پاکستانی فوجی زندہ بھی ہوئے تو اب اس چوٹی پر نہیں ہوں گے۔ اس زون میں انہوں نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے تقریباً 12 فوجی چوکی کے عین سامنے اتار دیے تو کیپٹن نے اپنے نوجوانوں کو مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہونے کو کہا اور مقابلہ کرنے کا حکم دیا کہ دشمن اپنی موت آپ مارنے آ چکا ہے۔ وہ سب شدید گولہ باری سے بچنے کے لیے برفانی تودوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے مگر بھارتی فوجیوں کے اترتے ہی وہ چوکی پر آ گئے اور ساتھیوں کے ہمراہ دشمن پر فائر کھول دیا۔ آدھے کے قریب انڈین فوجی وہیں مارے گئے اور باقی فوری طور پر بھاگ گئے۔ کیپٹن نے فرار ہوتے فوجیوں کو چنگاڑ کر کے کہا کہ میں یہاں تم لوگوں کی موت کا پرواہ نہ ہوں۔ مہینہ گزرا اور جون کی آخری تاریخیں آن پہنچی۔ کیپٹن کے دل میں جذبات اپنے عروج پر پہنچ چکے تھے۔ کیپٹن ایک گشت کے دوران بھارتی فوج کے ایک کیمپ کے سراغ لگانے میں کامیاب ہوا۔ کیپٹن نے اپنے چند ساتھی منتخب کیے۔ 22 جون کی رات آدھی گزر چکی تھی جب ان سرپرستوں کا یہ قافلہ اپنی منزل کی جانب روانہ ہوا۔ نوجوانوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کیپٹن نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ وہ سب 4:30 بجے صبح کے وقت دشمن کے کیمپ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ سردی کی وجہ سے ہر چیز جم رہی تھی مگر سچے جذبوں اور وطن کی محبت کی گرمی اس سردی کو شکست دے چکی تھی۔ کیپٹن نے 2 افراد کے گروپ تشکیل دیے اور 3 گروپوں کو بھاری ہتھیار دے کر مختلف جگہوں پر تعینات کر دیا اور حکم دیا کہ جب تک میں نہ کہوں فائر نہیں ہوگا، اور یہ کہہ کر کیپٹن نے اپنے ساتھی سپاہی عرفان کو ساتھ لیا اور دشمن کے کیمپ میں اترنے کا فیصلہ کیا۔ کیمپ کے باہر سب سے پہلی چوکی ان کے سامنے آئی۔ اندر 2 فوجی ساری رات فائرنگ کرنے کے بعد سو رہے تھے۔ کیپٹن نے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا کہ ان کو گلا دبا کر مارنا ہے کہ آواز نہ نکلے۔ کیپٹن نے تو اپنے شکار کو کھیلنے کا موقع نہیں دیا مگر دوسرا انڈین فوجی عرفان کے گرفت سے نکل آیا۔ وہ آپس میں الجھ گئے۔ مجبوری میں کیپٹن کو اسے گولی مارنا پڑی۔ چلتے ہی کیمپ بیدار ہو گیا اور اتنے میں کیمپ سے آنے والی گولی عرفان کو لگی۔ عرفان زخمی ہو کر گر پڑا۔ اب دونوں طرف سے بارود کی بارش ہو رہی تھی۔ جب فائرنگ تھمی تو کیپٹن کرنل شیر خان نے عرفان کو لینے آئے تو عرفان کی جسم سے کافی خون بہہ چکا تھا۔ اس نے اپنے آفیسر کی جانب دیکھا اور کہا، سر آپ میرا فکر نہ کریں، میرا وقت آ چکا ہے۔ عرفان نے بلند آواز میں کلمہ طیبہ
پڑا اور شہید ہو گیا۔ اسی دوران بارود کی بارش دوبارہ شروع ہو گئی تو کیپٹن شیرخان کو اس کیمپ سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ ہنگاموں سے بھرپور جون گزر گیا اور جولائی کا آغاز ہو گیا۔ 4 جولائی 1999 کو کیپٹن کرنل شیرخان کو ٹائیگر ہل پر جانے کا حکم ہوا۔ یہاں پاک فوج نے 3 چوکیاں قائم کر رکھی تھیں جس پر بھارت نے قبضہ کر رکھا تھا۔ افسران نے کیپٹن کرنل شیرخان کو بریو کہا تو اس نے جواب دیا کہ وہ اپنی جان پر کھیل کر دشمن کو وہاں سے نکالنے پر مجبور کر دے گا۔ کیپٹن وہاں پر پہنچا اور اگلی صبح وہاں پر حملہ کیا۔ پہلے ہی حملے میں انڈین فوجی بھاگ نکلے۔ کیپٹن نے صورتحال پر کنٹرول کرتے ہی آگے جا کر اپنی ساتھی میجر کیپٹن ہاشم سے مل کر آگے بڑھنے پر بات ہی شروع کی تھی کہ دشمن کی فوج نے دوبارہ حملہ کیا۔ پاک فوج کے جوان پوزیشنیں بدل کر مقابلہ کرتے رہے مگر فی الحال اسلحے کی برتری حاوی ہو چکی تھی۔ میجر ہاشم نے توپ خانے کو اپنی ہی پوزیشن پر گولہ باری کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ حکم اس وقت دیا جاتا ہے جب دشمن انتہائی قریب آ جائے اور اس کی پیش قدمی کو روکنا ہو۔ اس مقام پر گھمسان کی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ ایک طرف گولے گر رہے تھے تو دوسری طرف دشمن تھا۔ پاکستان کے جوان ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کرنے لگے۔ کیپٹن کرنل شیرخان بھی زخمی ہو چکے تھے۔ سکھ فوجی کی آواز سنائی دی جو گالی دے کر کہہ رہا تھا کہ سارے مر گئے ہیں۔ کیپٹن نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ سکھ فوجی ایک شہید کے پاک چہرے پر ٹوکرے مار رہا تھا۔ کیپٹن نے اپنی ایک فوجی کی مشین گن اپنے ہاتھ میں لی اور تاک کر اس فوجی کا نشانہ لیا جو لاشوں کی بے حرمتی کر رہا تھا۔ شیر نے اپنا شکار گرا لیا۔ اس کے بعد کیپٹن نے ایک کر کے بھارتی سپاہیوں کو ڈیر کرنا شروع کیا تو وہ سمجھے کہ پاک فوج نے پلٹ کر حملہ کیا ہے اور بھاگ نکلے۔ وہ اپنی کیمپ کی طرف دوڑ رہے تھے اور ان کا پیچھا زخمی شیر کر رہا تھا۔ جب فوجی کیمپ میں داخل ہوئے تو کیپٹن بھی اس کے پیچھے کیمپ میں داخل ہو کر ان کو نشانہ بنانے لگا۔ تب بھارتی فوج کو پتہ چلا کہ انہیں یہاں تک مار کر لانے والا صرف ایک ہی شخص ہے جس کی فائرنگ کئی بھارتی سپاہی واصل جہنم کر چکے ہیں۔ اب بھارتی فوج کیپٹن کو گھیرنے کی کوشش کرنے لگے لیکن جو بھی سپاہی سامنے آتا کیپٹن اس کو نشانہ بناتا۔ یہ اعصاب شکن لمحات تھے مگر پھر وہ لمحہ بھی آ گیا جب کیپٹن کی مشین گن کا میگزین خالی ہو چکا تھا۔ اتنے میں بھارتی فوج کا ایک کمانڈر آفیسر باہر آیا اور بھارتی فوج کے قریباً 50 سپاہیوں نے کیپٹن کے ارد گرد گھیرا ڈال لیا۔ کمانڈنگ آفیسر نے کیپٹن کو تنہا ہتھیار ڈالنے کی وارننگ دی مگر شیر کہاں ہتھیار ڈالتے ہیں۔ اس نے اپنے قریب کھڑے CO کے نبر پر اپنے بندوق کا پٹ مارا تو آفیسر نے نائر کا حکم دے دیا۔ دشمن فوجیوں کے بندوقوں کی ڈھانے کھل گئے اور پگھلا ہوا سیسا کیپٹن کے سینے میں اترنا شروع ہوا۔ اتنے زخمی ہونے کے باوجود کیپٹن کی کوشش تھی کہ کسی طرح CO کو پھر نشانہ بنائے مگر پھر کچھ اور گولی کیپٹن کے جسم کے پار ہوئی۔ شہادت کی منزل آ چکی تھی۔ وہ نیچے گرا مگر اس کے ذہن میں اپنی بزرگوں کی آواز گونجی کہ بیٹا جب بھی شہادت کا وقت آئے تو دشمن کے سامنے سر اور سینہ جھکنے نہ دینا۔ وہ ایک جھٹکے سے گھنٹوں کے بل بیٹھ گیا اور ہاتھ میں تامی مشین گن کا سہارا لیا اور کلمہ طیبہ پڑھا اور اسی طرح بیٹھے بیٹھے اپنی جان اللہ کی سپرد کر دی کہ اس کا سر مشین گن کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ بھارت فوج کے جوان اور افسر حیرت کی تصویر بنے کھڑے تھے۔ اچانک کچھ سپاہیوں نے کیپٹن کی لاش کی بے حرمتی کرنا چاہی تو انڈین کمانڈنگ آفیسر MS باجوہ نے سختی سے اپنی فوجیوں کو منع کیا دیا۔ وہ کیپٹن کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر سحر زدہ ہو گیا اور بولا بے حد جیدار فوجی تھا، اس کی بہادری نے میرا دل جیت لیا ہے، اس کی لاش کو نہایت عزت و احترام کے ساتھ سری نگر پہنچا دو۔ دوستو پھر جب کیپٹن کرنل شیرخان شہید کی وہ لاش کو واپس کیا گیا تو ان کی جیب میں اسی بریگیڈیئر MS باجوہ نے کاغذ کا ایک ٹکڑا اس کے جیب میں رکھا تھا جس پر لکھا تھا کہ 12 NLI کے کمانڈر بہادری اور بے جگری کے ساتھ لڑے، ان کا حق دیا جانا چاہیے۔ ہماری فوج کیپٹن کرنل شیرخان کو کبھی فراموش نہیں کر پائے گی۔ اور پھر کیپٹن کرنل شیرخان کو ان کی بہادری کے اعتراف میں ان کے بے مثال جرت کا حق دیا گیا اور انہیں نشان خیدر سے نوازا گیا۔ ان کے جسد خاکی کو ان کے آبائی علاقے میں ہی سپرد خاک کیا گیا اور اب ان کے گاؤں کا نام ان کے نام پر رکھا گیا ہے۔ دوستو یہ تھے کرنل شیرخان نشان حیدر کی ولولۂ انگیز داستان۔ ورڈ نالج کی طرف سے آپ کو یہ اپیل ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ملک کے نوجوانوں کو وطن سے محبت اور بڑھ جائے، اور ہمارے چینل ورڈ نالج کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ایسی مزید نئی اور ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔